الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فإنكم لن تقدروا عليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. معزز بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ بہت عظیم دین ہے، بہت عظمت والا اور بہت فضیلت والا دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اس دین کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایسا دین ہے کہ دنیا میں بھی اس کی وجہ سے کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی. اسی کی وجہ سے عزتیں حاصل ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے سرخروئی ملتی ہے اور اسی کی وجہ سے روزی میں برکتیں ہوتی ہے، عمر میں برکتیں ہوتی ہے. دنیا کی ساری نعمتیں یہ اسلام کی بدولت ہے اور آخرت کی ساری نعمتیں یہ بھی اسلام ہی کی بدولت ہے. یہ اسلام کے احکام دو طرح کے ہیں. ایک وہ احکام ہے جس کو ظاہری احکام بولتے ہیں اور دوسرے وہ احکام ہے جس کو باطنی احکام بولتے ہیں. ظاہری احکام کو شریعت کہا جاتا ہے اور باطنی احکام کو طریقت بولتے ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی وغیرہ یہ ظاہری احکام ہیں اور باطنی احکام میں جیسے توکل ہے، یقین ہے، معرفت، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اس کا تعلق دل سے ہے، باطن سے، اس کو طریقت بولتے ہیں. ان دونوں کو حاصل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. شریعت کے احکام جو ہے وہ بھی حاصل کرنا ضروری ہے اور طریقت کے جو احکام ہے وہ بھی حاصل کرنے ضروری ہے. طریقت میں سب سے بڑی چیز ہے وہ معرفت، اللہ کی معرفت، پھر اس کے بعد اللہ کی محبت، تیسرے نمبر پر ہے توکل، تو چوتھے نمبر پر ہے یقین. جس کو یہ چیزیں حاصل ہو گئی دنیا میں کوئی مصیبت اس کے لیے مصیبت نہیں، کوئی تکلیف اس کے لیے تکلیف نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے جب یقین کی دولت عطا فرماتے ہیں، توکل کی دولت عطا فرماتے ہیں، معرفت اور محبت کی دولت عطا فرماتے ہیں تو آدمی کے لیے جو ہر میدان خالی ہوتا ہے. جس میدان میں بھی جاتا ہے اللہ اس کے لیے جو ہے راہ ہموار کر دیتا ہے. مشکل کام جو ہے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا علم حاصل کریں. علماء کرام جو اس کی تاکید فرماتے ہیں، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر یہ دونوں چیزیں حاصل کی تھی. شریعت کا علم بھی حاصل کیا اور طریقت کا علم بھی حاصل کیا ہے. اللہ کو پہچانا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرفت ربی بفسق الاعضاء، میں نے اپنے رب کو پہچانا ارادوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ. ایک آدمی ارادہ کرتا ہے آج بمبئی جاؤں گا، پھر آتے ہوئے جو ہے سورت واپس ہی سورت میں رک جاؤں گا، وہاں یہ کام کروں، یہ کام مجھے پورا کرنا ہے، پھر اس کے بعد کوسمبا میں رکوں گا، وہاں یہ کام کروں. لیکن اللہ ایسے حالات لاتے ہیں، ایسی رکاوٹیں آتی ہیں کہ آدمی بمبئی ہی نہیں جا سکتا. تو کبھی بمبئی پہنچ بھی گیا تو بمبئی میں وہ کام نہیں ہوتا. کبھی ارادوں میں رکاوٹ آتی ہے، کبھی کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے. آدمی کا ارادہ بدل گیا، ابھی تو بمبئی کا ارادہ تھا، اب وہ دلی کا ارادہ کر رہا ہے. ابھی سورت کا ارادہ تھا، تھوڑی دیر میں وہی ارادہ بدل گیا کہ یہ میرا کام جو ہے احمد آباد میں ہونے والا ہے. تو ارادہ ٹوٹ جاتا ہے اور کبھی کام نہیں ہو رہا ہے. آدمی کا مقصد یہ ہے کہ میں بمبئی میں جا کر فلاں چیز خریدوں گا، وہاں وہ جاتا ہے، وہ دکان ہی بند ہے، کارخانہ بند ہے، کمپنی بند ہے. یہ بند کس نے کرا؟ اللہ تعالیٰ. یہ کام جو نہیں ہوا ہے یہ اللہ کے فیصلے سے، اللہ کے حکم سے نہیں ہوا. تو ہر کام جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ارادہ پورا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. جب تک اللہ نہ چاہے کسی کا چاہنا جو ہے چاہنا نہیں ہوتا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. تمہارا چاہنا جو ہے بدون اللہ کے چاہے، تمہارا چاہنا ہے
اور اللہ کا چاہنا کیسا ہے، اللہ کا ارادہ کیسا ہے. بس اللہ تعالیٰ ایک چیز کو بنانے کو چاہتا ہے، فوراً جو ہے وہ چیز وجود میں آ جاتی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن. یہ لہو کن فیکن جو کہا گیا ہے وہ ایک تعبیر ہے، واللہ اللہ تعالیٰ کن فیکن کا محتاج نہیں. اللہ کو یہ لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ارادہ اللہ کر لیتا ہے کہ یہ کام ہو جانا چاہیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کو پہچانا ہے. کسی نے سوال کیا کہ کوئی آدمی بچپن میں مر جائے، کوئی انسان بچپن میں مر جائے، یہ اچھا ہے یا بڑا ہو کر مرے یہ اچھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بڑا ہو کر مرے تو اچھا. کہا کہ بڑا ہو کر تو وہ گناہ بھی کر سکتا ہے، گناہ میں مبتلا، کہ اگر اللہ کو پہچانے گا تو توبہ کر کے مرے گا. اللہ کو پہچانے گا بڑا ہو کر، توبہ کر کے مرے گا، پھر آخرت میں اللہ کو پہچان لے گا. یہ وہی اللہ ہے، یہ وہی غفار ہے، وہی تواب ہے جس کے سامنے میں نے اپنے ہاتھ کو پھیلایا تھا توبہ کے لیے، مغفرت کے لیے اپنے ہاتھ کو میں نے پھیلایا تھا، جس کے سامنے میں نے آنسو بہائے تھے. یہ وہی اللہ ہے. ایک بچہ بچپن میں مر گیا، اس نے تو اللہ کو نہیں پہچانا، وہ آخرت میں کیا اللہ کو پہچانا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے حکمت کا علم دیا ہے. کہا بچپن میں مر گیا بغیر گناہ کے، جنت میں تو جائے گا، لیکن جنت میں کس حالت میں جا رہا ہے؟ بغیر معرفت سے جا رہا ہے. اور ایک بڑا ہوا، اس نے گناہ کیا اور توبہ کی، وہ اللہ کی معرفت کے ساتھ جا رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کرام کو یہ علم دیا تھا، اور صحابہ کرام کے ذریعے سے تابعین، پھر تبع تابعین، ہم تک یہ علم پہنچا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے اس کو کھول کھول کے بیان کرنا ہے. میں کون ہوں، مجھے پہچان. میرا نام بھی برکت والا، میرا نام بھی برکت والا، میرا کام بھی برکت والا، میری ذات بھی برکت والی اور میری صفات بھی برکت والی. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. عزت والا اور جلال والا جو اللہ ہے، اس کا نام بڑا برکت والا ہے. بسم اللہ کے ساتھ کوئی کام شروع کیا جاتا ہے، اللہ اس میں برکت کا ہونا. تو ہم اس کا ترجمہ نہیں جانتے یا ترجمے کی طرف توجہ نہیں ہوتی. بسم اللہ کس کے نام سے میں شروع کر رہا ہوں؟ اس اللہ کے نام سے جس کے قبضے میں دنیا اور آخرت اور اسی طرح اور جو ہے ظاہری باطنی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اس کے قبضے کے اندر ہے، وہ اسی کا مالک ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ ذات بابرکت ہے، جیسے نام بابرکت ہے اس کی ذات بھی بابرکت ہے. وہ ذات بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں سارا ملک ہے، ساری سلطنت اسی کے ہاتھ میں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر اس کو طاقت ہے. کسی کا کام اٹکا ہوا ہے یا قدیر پڑتا ہے توجہ کے ساتھ، اللہ اس کا کام پورا فرما دیتا ہے. اللہ کی ایسی قدرت ہے کہ عزت کی جگہوں میں اور عزت کے اسباب میں اللہ تعالیٰ ذلت کا سامان پیدا کر دیتا ہے، اور ذلت کے سامان میں، ذلت کے اسباب میں اللہ تعالیٰ عزت کا سامان پیدا کر دیتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی ظاہری حالت ذلت کی ہوتی ہے. کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی گالی دے رہا، کوئی تھوک رہا، کوئی کچرا ڈال رہا، کوئی کانٹے بچھا رہا، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے. سب کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن اسی میں عزت چھپی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، جب بھی وہ دین کا کام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، دین کی دعوت کے لیے نکلے ہیں، ان پر حالات آئے اور وہ حالات ذلت کے حالات، اللہ تعالیٰ نے اسی میں عزت جو ہے عطا فرمائی. ہاں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بلوا رہے ہیں، قل اللہم مالک الملک. اے نبی آپ کہہ دیجیے، آپ بولیے اللہم مالک الملک، اے اللہ آپ مالک الملک ہیں. ہاں، ساری سلطنت کے مالک آپ ہیں، آپ جس کو چاہتے ہیں حکومت عطا فرماتے ہیں. تؤتی الملک من تشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے بڑا بناتا ہے. خود آدمی اپنے ذات سے بڑا نہیں بن سکتا ہے. ہاں، بڑا بننے کے لیے جو اعمال ہے، وہ اعمال آدمی اپنی زندگی میں لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بلندی عطا فرماتی ہے. جو تقویٰ ہے، نیک اعمال آدمی کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتی ہے. قرآن مجید پر عمل کرتا ہے، اللہ بلندی عطا فرماتی ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. جو اس پر ایمان نہیں لاتے، قرآن پر ایمان نہیں لاتے اور قرآن پر عمل نہیں کرتے ہیں، اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین. اور جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو بلند کرتا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے،
اپنے اندر انکساری پیدا کرتا ہے، اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کے ہر حکم کے سامنے ہر مسلمان کو جھک جانا چاہیے، اللہ کے ہر حکم کے سامنے ہر مسلمان کو جھکنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ میرے نبی کا فرمان، میرے نبی کا یہ حکم، میرے محبوب کا یہ فرمان۔ اللہ بھی ہمارے محبوب ہے اور رسول اللہ بھی ہمارے۔ جب ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی، اللہ کا ہر حکم قبول کریں گے، رسول اللہ کا ہر فرمان اپنے سروں پر اپنی آنکھوں پر رکھیں گے، اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے مسلسل برسے گی۔ جب بھی جو ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کی جاتی ہے، اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں مومن مرد اسی طرح مومن عورتیں یہ آپس میں بھائی بہن ہیں، وہ بھلائی کا حکم کرتے ہیں، بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ جو ہے ساری باتوں کا خلاصہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمهم اللہ، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور کہا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی، عورتیں بہنیں ہیں اور مرد بھائی بھائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ آپس میں دشمنی نہ رکھو، ایک دوسرے سے پشت نہ پھیرو، حسد نہ کرو، ایک مسلمان ہو تم بھائی بھائی بن کے رہو، اللہ نے تم کو بھائی بھائی بنایا۔ ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، نہ حسد کرو، نہ بغض رکھو، نہ ایک دوسرے سے پشت پھیرو، اے اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن کے رہو۔ تو بہرحال جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ۔ اللہ اور رسول کا فرمان جو ہے اپنی آنکھوں پر اپنے سر پر رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں اولئک سیرحمهم اللہ، اللہ نے قریب ان پر مہربانی فرمائی، اللہ کی رحمت شامل حال ہو۔ اور اللہ نے اپنے بندوں سے بلکہ ساری مخلوق سے رحمت ہی کے ذریعے سے رابطہ قائم کیا، اس لیے اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى۔ اللہ چاہتا تو کہتا کہ القہار الجبار علی العرش استوى، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا ہے، اللہ نے کیا فرمایا الرحمن علی العرش استوى، جلوہ افروز ہوا ہے رحمان اپنے عرش پر۔ وہی رحمان ہے جس نے اپنی رحمت سے انسان کو پیدا کیا، وہی رحمان ہے جس نے اپنی رحمت سے قرآن اتارا اور قرآن انسان کو سکھایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بولتے بھی سکھایا، اللہ نے سکھایا۔ ماں باپ تو صرف بول رہے ہیں سبحان اللہ، ہم یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ ماں باپ اپنا نام سکھاتے ہیں ابا اماں، لیکن بولنے کی طاقت زبان میں کون دیتا؟ اللہ دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت میں ہاتھ پیر بولیں گے تو لوگ ان کو ملامت کریں گے، کیوں ہمارے خلاف گواہی دے لما شہدتم علینا، تو کیا کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس اللہ نے دنیا میں زبانوں میں بولنے کی گویائی جو عطوبت عطا فرمائی تھی، اسی اللہ نے آج اس گوشت کی بوٹی کے اندر، ان ہڈیوں کے اندر اور ان جو ہے چمڑوں کے اندر اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی، ان ہاتھوں میں اور پیروں میں بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ تو بہرحال اللہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ قل اللہم، آپ کہہ دیجئے اے مالک الملک، تو جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے، ساری خیر اور بھلائی تیرے ہاتھ میں، اور تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ پھر قدرت کا ایک نمونہ اور ایک مثال اللہ بیان کرتا ہے کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، زندہ کو مردے سے اور مردہ کو زندہ سے اللہ نکالتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ آخر میں ایک اور مثال بیان فرمائی وترزق من تشاء بغیر حساب، اللہ جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو بے حساب روزی عطا فرمائے۔ معلوم ہوا کہ اس کے لیے ایمان بھی شرط نہیں، روزی زیادہ حاصل ہونے کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، ورنہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں ایمان والوں کو زیادہ روزی دیتا ہوں، اسلام والوں کو زیادہ روزی دیتا ہوں، فرما برداروں کو زیادہ روزی دیتا ہوں، انبیاء علیہ السلام کو اولیاء کو زیادہ روزی دیتا ہوں، یہ نہیں کہا کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ ارے کافر کو بھی دیتے ہیں، مومن کو بھی دیتے ہیں، ہماری روزی اور ہمارے عطا کا دروازہ کسی پر بند نہیں ہوا ہے۔ اس لیے آدمی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے جو ہے بہت مال مل رہا ہے، بلڈنگیں مل رہی ہے، کارخانے ہیں، میرے پاس گاڑیاں ہیں، کھیتی باڑی ہے، تو میں اللہ کے نزدیک محبوب ہوں۔ تو کافر بھی سمجھ سکتا ہے کہ میں محبوب ہوں۔ اگر یہی بنیاد ہوتی تو کافر کے لیے بھی گنجائش تھی کہ وہ کہتا کہ میں بھی محبوب ہوں،
تو جس طرح تیرے پاس مال ہے محبوب ہے تو میرے پاس بھی مال ہے، میں بھی محبوب، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ۔ اور وہاں حکمت کے بارے میں کیا کہا؟ حکمت اللہ اس کو عطا فرماتا جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، علم اور عمل کا جوڑ اللہ اس کو دیتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اپنی پہچان کرائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں اللہ کی پہچان کرائی، عجیب عجیب دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات کو سوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے، وہ کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا وکم ممن لا کافی لہ ولا مغنی لہ۔ اس میں معرفت نہیں ہے تو الحمدللہ الذی اطعمنا، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے۔ ایسے معلوم ہوا کہ تعریف کرنی چاہے تو اللہ ہی کی ہونی چاہیے، اور انسان کی تعریف جو ہوتی ہے اس میں بھی حقیقت میں اس کی تعریف نہیں ہوتی، انسان کو بنانے والے ہی کی تعریف ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے کھلایا اور پلایا، اور اللہ نے اتنا دیا جو ہمارے لیے کافی ہو گیا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑا۔ وآوانا، اور اللہ نے ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا، رہنے کا گھر عطا فرمایا اللہ رب۔ اگر اللہ ہمیں ٹھکانہ نہ دیتا ہم پلیٹ فارم پر سو جاتے، ہم میدانوں میں چلے جاتے۔ اللہ نے ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا، ہم آرام سے گھر میں سو رہے۔ فَقَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا، کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے لیے روزی کافی نہیں ہے اور جن کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آدمی پلیٹ فارم پر سوتا ہے، صبح میں پولیس آ کر اس کو ڈنڈا مارتا ہے، ٹھکانہ نہیں ہے جبھی تو ڈنڈا کھانا ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دعا میں سکھایا، معرفت کو سکھایا، اللہ کی پہچان کروائی۔ الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسبغ وجعل له مخرجا، چار لفظ ہے، چاروں میں اللہ کی پہچان۔ تمام تعریفیں اور احسان اس اللہ کا ہے جس نے کھلایا، جس نے کھلایا اور جس نے پلایا، اور جو ہے ہضم بھی کر دیا، اور اس کے بعد جو فضلہ تھا، جو پاخانہ تھا، اس کے نکلنے کی جگہ بھی اللہ نے بنائی۔ یہ معرفت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے الفاظ میں کہ الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسبغ وجعل له مخرجا، وہ اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے تو سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ آدمی کو معلوم ہے کہ روزی دینے والا اللہ، پوری دنیا کہہ رہی ہے اس کو کچھ نہ دو نہ دو نہ دو، پوری دنیا اپنے خزانے کو بند کر دے، اپنے مکانوں کو، اپنی دکانوں کو بند کر دے، پوری دنیا بند کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں روزی دوں گا۔ نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ، قرآن مجید میں کئی جگہ پائے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ طاقت والا ہے، اپنے طاقت کے بلبوتے پر اللہ روزی کا انتظام کرے گا۔ جیسے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زمین جو ہے، زمین لوہے کی ہو جائے اور آسمان تانبے کا ہو جائے، جب بھی مومن کے دل میں ذرہ برابر شک پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ اب کون روزی دے گا، اب کون روزی دے گا؟ وہی اللہ دیتا ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، ماں کے پیٹ میں تمہیں روزی دی، جس کو یونس علیہ السلام کو جس نے مچھلی کے پیٹ میں روزی دی تھی، وہی اللہ تمہیں دے گا۔ اللہ رب العزت روزی کا انتظام فرمائے گا۔ ذرہ برابر جو ہے شک پیدا ہو گیا تو آدمی دیا، یہ اس کو کہتے ہیں معرفت، جو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کی معرفت تھی۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم تمہیں دودھ بھی دیتے ہیں، دودھ تمہارے جانوروں کے اندر ہم پیدا کر دیتے ہیں، وہ جانور کے اندر سے دودھ کس طرح نکلتا ہے اور کیسے رنگ کا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے تمہارے جانوروں کے اندر عبرت کا سامان ہے۔ یہ جانور ہے دودھ دینے والے، اس میں اللہ کی قدرت کی پہچان ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خون اور گوبر کے درمیان سے، پاخانہ اور اسی طرح خون یعنی لوہے کے درمیان سے ہم سفید دودھ، بالکل صاف ستھرا دودھ، اور جو ہے اترنے والا گلے سے آسانی کے ساتھ، پینے والوں کے لیے آسانی سے گلے سے اترنے والا دودھ ہم تم کو دیتے ہیں۔ حالانکہ جانور کا رنگ الگ ہوتا ہے، اور جو گھاس کھاتا ہے ہرا وہ الگ ہوتا ہے، اور دودھ جو نکلتا ہے سفید، اور جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کے گوشت الگ کیا جاتا ہے تو اس میں بھی دودھ نظر نہیں آیا کرتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے جس کو کن فیکون کہا جاتا ہے۔ یہی وہ اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے کے اندر مومنوں کے ساتھ مہربانی فرماتا ہے۔ ہاں اللہ فرماتے قرآن مجید میں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت بہت وسیع۔ جب یہ آیت نازل ہوئی شیطان خوش ہو گیا کہ اوہو میں بھی تو ایک شے ہوں، میں بھی ایک چیز ہوں، اللہ کی رحمت جب وسیع ہے تو مجھ پر بھی ہوگی۔ لیکن آگے اللہ نے کیا فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ،
ایمان والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے، اور جو نماز پڑھنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے، ان کے لیے اللہ لکھے۔ تو اس وقت جو ہے یہود ابھی امید سے تھے کہ ہم بھی جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم بھی جو ہے توریت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کا ایمان، آخرت پر ایمان ہمیں بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو رسول امی کا اتباع کرتے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور رسول امی کا اتباع کرنے والے مومن ہیں۔ ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ آدمی کے لیے کوئی دشواری نہیں رہتی۔ قرآن مجید میں اللہ نے بے شمار واقعات بیان فرمائے کہ کیسے پریشان حال لوگ تھے، ان کی پریشانی کو اللہ نے کس طرح دور کر دی، اور اللہ کی رحمت پر ان کی نظر تھی۔ بہرحال ایسے موقع پر ہمیں اللہ کی پہچان حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید اور حدیث کا مطالعہ کریں، اور ہر آدمی اس کا مطالعہ نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیں چاہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار ہے۔ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے دل کا چور پکڑا جاتا ہے۔ میں گیا وہاں فاروق صاحب کے پاس، کاپودرا ان کی مجلس تھی یہاں، تو انہوں نے ایسی بات بتائی کہ 30 سال کے بعد میری آنکھ کھولی تھی کہ آج ہم دنیا کے اندر ہر آدمی دیندار سے دیندار بھی اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو اپنے نام کے لیے کر رہا ہے کہ میرا نام دنیا میں بلند ہو جائے۔ تو انہوں نے مثالیں بیان کہ آدمی تنہائی میں ہوتا ہے تو اس کا حال الگ ہوتا ہے، جلوت میں ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو اس کا حال الگ ہوتا ہے۔ یہ دونوں حالتوں کا بدل جانا ہی نشانی ہے کہ اللہ کے لیے کام نہیں ہو رہا۔ خلوت میں جو کام اللہ کے لیے کر رہا ہے تو امید ہے کہ جلوت میں بھی وہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہو، اور اگر خلوت میں جو ہے وہ کام اللہ کے لیے نہیں ہو رہا ہے تو جلوت میں بھی مشکل ہے۔ اس لیے جو ہے فرماتے ہیں بزرگان دین کہ لوگوں سوچو کہ تم کو اللہ نے کس سے پیدا کرنا ہے۔ ایک اللہ والے جا رہے تو ایک رئیس جا رہا، یعنی مالدار کا بیٹا جا رہا تھا، تو وہ اللہ والے راستے پر ہی چل رہے تھے، انہوں نے جگہ نہیں دی، تو اس نے زور سے کہا کہ وہ مجھے نہیں پہچانتا ہے، اس لیے وہ راستے پر چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، بزرگ نے کہا میں تجھے پہچانتا ہوں، اچھی طرح پہچانتا ہوں، تیری ابتدا ناپاک پانی سے ہوئی ہے، تو نطفے سے، ناپاک نطفے سے پیدا ہوا ہے، اور فی الحال تو جو ہے اپنے پیٹ میں پیشاب پاخانہ اسی طرح خون لے کے پھر رہا ہے، اور تیری انتہا کیا ہوگی؟ مٹی ہو جائے گی، خاک ہوگی۔ قبر میں جائے گا تو تیری انتہا مٹی ہے، تو تیری ابتدا ناپاک پانی ہے، تیری انتہا مٹی ہے، اور بیچ کا حال یہ ہے کہ تیرے بدن کے اندر، تیرے پیٹ کے اندر پیشاب ہے، پاخانہ ہے اور خون ہے۔ بس وہ سمجھ گیا کہ یہ بات صحیح ہے، فوراً معافی مانگی، تو ہوشیار معافی مانگ لی۔ بہرحال اس طرح جو ہے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ من عرف نفسہ بالعز، جس نے اپنے آپ کو پہچانا کہ میں کمزور ہوں، بالعجز، اپنے آپ کو کمزوری کے ساتھ پہچانا، فقد عرف ربہ بالقوت، اس نے اللہ کو پہچان لیا قوت کے ساتھ کہ طاقت والا اللہ ہے۔ کیسی طاقت والا ہے؟ کہا تم پیدا ہوتے ہو تو ہم تم کو کمزور بناتے ہیں، نوجوانی میں طاقت عطا فرماتے ہیں، جب بوڑھے ہو جاتے ہو تو پھر ہم تمہیں کمزور کرتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ فرماتے ہیں پہلے تم کمزور ہوتے ہو۔ انسان ہے چھوٹا ہے تو وہ کمزور ہے، جب بڑا ہو گیا، نوجوان ہوا تو طاقت آ گئی۔ یہ طاقت کہتے ہیں اللہ کے خزانے سے آئی، اور یہ طاقت اللہ نے اپنی رحمت سے عطا فرمائی۔ وہی انسان جب بوڑھا ہو گیا پھر اللہ رب العزت نے اس کی طاقت کو لے لی اور اللہ نے اس کو کمزور کر دیا۔ وہ آدمی اپنے آپ کو پہچان لے گا تو اللہ کی پہچان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔